اپنی وحدانیت اقرار کراون تو بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کی تھی اور کہتے ہیں میلاد کہاں پر لکھا ہے؟ یہ ایک بات بتاؤ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ کہ نبی کی ولادت کے معجزات کو بیان کرنا، نبی کی تعظیم و توقیر سکھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو سکھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دنیا تک پہنچانا، نبی کی شریعت و طریقت کو دنیا تک پہنچانا، نبی کے دین کو اسلام کو دنیا تک پہنچانا، اور نبی کا ذکر سب سے عظیم ذکر ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کائنات کے اندر وہ کون سی ایسی محفل ہے؟ کائنات کی خوبصورت ترین محفل وہی ہے جس کے اندر اللہ کا بھی ذکر ہو، رسول اللہ کا بھی ذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ ختم نبوت زندہ باد۔ تھوڑی جی گفتگو اپنے کردار تے کرنی چاہیے دی، اپنے عمل تے کرنی چاہیے دی۔ میلاد مناون دا مقصد یہ بھی تو ہے نا، کیونکہ ایک پہلو ایسا اٹھا لو جو تو نبی کی سیرت سے ہو، نبی کی شریعت و طریقت کے ساتھ ہو، نبی کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ہو، کہ جس ٹائم تو میلاد تو اٹھی ایک پہلو تیرے جو پایا ونجے جہاں میرے نبی دی زندگی نال متصل ہے، جنہیں میرے نبی دی سنت نال متصل ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہی ہے کہ تم نبی کی باتیں سنو، نبی کی تعظیم و توقیر سیکھو، حتیٰ کہ رب کریم نے فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ رب نے فرمایا میری نماز ہی ادا نہ کرے جب تک نبی دی تعظیم و توقیر نہ کرے۔ یعنی ہر مقام پر اپنی عبادات کو پہلے بھی اور نبی دی تعظیم و توقیر سکھیں دے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ نبی کی تعظیم بھی اللہ سکھاتا ہے، نبی کا ادب بھی وہ سکھاتا ہے، نبی کی ولادتوں کا بھی وہ بتاتا ہے، نبی کے نور کا بھی وہ بتاتا ہے، نبی کے تمام معاملات کا بھی ادب سکھاتا ہے، شریعت و طریقت کی وضاحت بھی رب کریم خود فرماتا ہے محمد عربی کی شریعت کی۔ اور سوچ کر اے میلاد نہیں پڑھن والا خدا ہے تو سنو والے نبی ہیں۔ اس سے ہمیشہ یاد رکھو کہ نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تقاضا ہی نہیں کہ صرف ممبرات بہ کے ایسا کردار ادا کرو، نہیں، بلکہ محمد عربی دے صحیح مانے جانے سارے لوگ ہیں کہ جس محور زندگی چورانن کرے بھی نبی دی ناموس دا معاملہ آونجے کسی جگہ دے ہوتے اپنی پاور اور اپنی طاقت دے مطابق وہ کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اور صرف مولوی نہیں بلکہ ہر معاشرے دا بندہ، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر مرد اپنے گھر دے اندر وہ اپنی جگہ دے ہوتے بہ کے اپنا کردار محمد عربی دی ناموس دا ادا کرنا چاہیے۔ یہ صرف مولوی کا کم نہیں، یہ بھی کوئی شک نہیں، لیکن مولوی کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مولوی پوری زندگی محمد عربی کا نام کی کھائے اور جب نبی کے نام کی کوئی بات آئے اور وہ بیک ڈور سے بھاگ جائے تو پھر یاد کرنا وہ مولوی نہیں ہے، وہ پیشہ ور ہے۔ اور کردار بدری صاحب والا رکھو۔ آخری گال پہ کرنا کہ جب یہ نبی کا معاملہ آئے، نبی کی ناموس کا معاملہ آئے تو اپنا تن من دھن محمد عربی کی ذات پر قربان کر دو۔ کوئی یہ نہیں آتا تلوار چاہتے کہ چلہا دے، لیکن اپنی زبان سے کردار ادا کرو۔ نبی کی ناموس کے لیے اگلے کو کہو کہ میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، میں دکاندار ہوں، کسان ہوں، لیکن یاد رکھو میں کچھ بھی ہو جائے دنیا کی چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے نبی کی توہین اور نبی کی مزل کو نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت محترم بدری صحابہ 313، حضرت محترم کوئی سامان نہیں، جڑے لوگ مدینے گئے ہو سو انہاں ڈٹھا ہو سی، مکہ مدینے جڑے لوگ گئے ہو سن انہاں بدر دے مقام کو ڈٹھا ہو سی۔ بدر دا مقام ونجو آج بھی محسوس تھیندا کہ جنگ ہوتا ہی ہے۔ مسجد عریش خیمے کو کہا جاتا ہے عربی میں، وہاں پر حضور کا خیمہ تھا، آج مسجد بڑی ہوئی ہے، وہ گراؤنڈ دے سامنے۔ یاد رکھو اس جگہ تے حضور جنگ دا بالکل ارادہ کو نہیں آدھا نا جی اے ایویں گرو بڑھ گئے انتی میں، وہ جنگ کیتی نہیں ویندی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو اسلام میں ہمیشہ جنگ کی نہیں گئی ہے، بلکہ اسلام میں ڈیفینڈ کی گئی ہے۔ جو مسلط حضور پر جتنی جنگیں ہوئی حضور پر مسلط کی گئی، حضور نے ان پر حملہ نہیں کیا کفار پر، بلکہ حضور نے باقاعدہ ان کو ڈیفینڈ کیا۔ ان والے بھی ارادہ کو نہیں، لیکن کفار ابو جہل انہیں ڈٹھے کہ موقع ہی ہوئے، اسلحہ کونی، گھوڑے کونی، کشے کونی، جنہوں انہوں دی نیت کو حضور نے جانچا ہے کہ اس طرح حملہ آور ہو گئے تو محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا۔ یہ میرے نبی کا مشورہ کرنے کا طریق تھا، یہ بھی سنت ہے مشورہ کرنا، جنگ کی حالت میں بھی مشورہ۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں انہاں دی ارادے اچھے نہیں، ایسا نہ جنگ کرنے دے جڑ گئے، لیکن نہ سارے کل مال ایک، نہ سارے کل تلواراں ہیں، نہ گھوڑے، لیکن تہاڈا کیا ارادہ ہے؟
تاگوئی تو نبی دی تربیت ہے نہ تادن کہ نبی کی صحابہ پر کوئی بکواس نہ کیا کرو، کیونکہ ان کی تربیت محمد عربی نے کی ہے. ہر کوئی اپنے طریقے نال جس انداز میں ٹور کے لگا گئے، لیکن جہاں سے بھی دیکھو جس نے محمد عربی کے ساتھ گھوڑے دوڑائے ہوں، جس نے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اس کی توہین مت کیا کرو. ان کی اختلافات تاریخ گواہ ہے کہ ان کی کبھی بھی زندگی کے اندر انہوں نے آپس دے وچ تاریخ دے گواہ ہے، کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ ان کے اختلافات ذات کبھی رہے ہی نہیں. ہمیشہ ان کے اختلافات رائے تھے. نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات دے نال جتنے بھی صحابہ ہیں تربیت ایویں ہوندی ہے. میں تو سمجھ تربیت ایویں ہوندی ہے کہ حضرت رابعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابین تربیت ہی جن ہر ویلے حضور کو وضو کراونا لین، ہر ویلے نال رانن، ہر ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جانن، حضور رفاجت تے ویندے پہنال کروا چاہی ویندن، ہر ویلے نال بھجدے درک دیکھنے. ہیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت جوش ہی چاہیے. حضور نے فرمایا مارا بھی مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اگو آکھیا یا رسول اللہ کیسرو کیسا دی بادشاہی دے اچھا، کوئی بادشاہ دے اچھا، محلات دے اچھا، کوئی چیزاں دے اچھا، لیکن اگے تربیت رسول تھی. میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی میں فرمایا مانگ رابعہ کیا مانگتا ہے، تو اگے تربیت رسول بولی. رابعہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کوئی دنیا دا مال نہیں چاہیے، کوئی دولت کوئی محل نہیں چاہیے، لیکن یا رسول اللہ ایک کرم کر دیجئے کہ جس طرح اس مقام پر ہمیں اپنی غلامی میں رکھا ہے اس جہاں پر بھی اپنی غلامی عطا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جتنے بھی خلفاء ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، انہوں نے اختلافات رائے ہمیشہ رہے، حتیٰ کہ یہ بھی رہا ہے کہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود بیٹھن، ابوبکر عمر عثمان و علی موجود بیٹھن. اور سن گئے حضور نے گفتگو فرمائی، آگے سے ایک نے مشورہ دیا، دوسرے نے مشورہ دیا، تیسرے نے مشورہ دیا، چوتھے نے مشورہ دیا. حضور نے فرمایا گال تیری بھی ٹھیک ہے، گال تیری بھی ٹھیک ہے، لیکن عثمان آدھا پہ اندی گال ٹھیک ہے. تو وہاں پر علی ابوبکر اور عمر بھڑ نہیں گئے، یا یہ نہیں کہا کہ حضور ساری گال مننی نہیں تے عثمان دی مننی ہے. ایسی تربیت تمہاری میری ہو سکتی ہے. ان کی اختلافات ذات تھے ہی نہیں، ان کے ہمیشہ سے اختلافات رہے ہیں، اور اختلافات رائے پر نہ کوئی جنگ ہو سکتی ہے نہ کوئی دشمنی ہو سکتی ہے. تو آج معاشرے دے اندر ایک بگاڑ پیدا تھی گئے کہ نبی دے گھر کو توڑ دینا. تیرے سارے خون کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ گھر دا کو رولا پہ ونجے تا بہ کے مکیندے ہیں. کیا رب دے سوہرے کو اتنی رب نے حبیب دے سوہرے کو اتنی طاقت نہیں عطا فرمائی؟ رب نے نبی دے دامادوں کو اتنی طاقت نہیں عطا فرمائی؟ کیا رب نے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم نے کہ عمر فاروق دے بارے کیا فرمائے؟ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر فاروق مولا علی شیر خدا دے داماد ہیں. اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ جھٹلائی باتیں نہیں ہیں. جو دوسرے مکاتب فکر کے ہمارے ساتھی ہیں ان کا جو فتویٰ عدت کا ہے وہ اسی مسئلے سے لیا جاتا ہے جو مولا علی کی بیٹی عمر فاروق کے گھر میں تھی. اتنے بڑا رشتہ تعلق ہوئے، اتنا بڑے رشتہ داریاں، اتنا بڑا حساب، اختلافات ہوندے رہندن، گالیاں ہوندے رہندن، لیکن اس کا مطلب یہ کہنا کہ ان کا اپن میں اختلافات ذات تھا اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، یہ بالکل غلط ہے. یہ ہماری تاریخ اہل سنت کے حوالے سے بالکل ایسے نہیں ہے. کسی اور کا ہو میں کو نہیں پڑھوں گا. تامستے نبی کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، آپ دی عقیدت، آپ دا ادب و احترام، آپ دی تعظیم، آپ دی تکریم، یہ سکو رب نے سکھائی ہے، سکو کسی اور نے نہیں سکھائی. ساکو رب نے سکھائی ہے کہ تسان نمازاں پڑھو، روزے رکھو، زکاة رہو، حج کرو، جتنی عبادات اور ریاضات تم کر سکتے ہو کرو، لیکن 1% بھی محمد عربی کی ذات اور محبت کے بارے میں تمہارے دل میں لچک پیدا ہوئی، تم کسی کو بتاؤ بھی نہیں، لیکن خدا جانتا ہے. تو رب کریم فرماتا ہے تمام تیری حج، تیرے تمام فرائض و واجبات، تیرے کروڑوں روپے کی مسجدیں تیرے منہ پر دے ماری جائیں گی اگر محمد عربی کے بارے میں تم لچک دکھائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال 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 لجپال، تاج تار ختم نبوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ کی تھا. اگوں اتن تربیت رسول بول پئی ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا موسیٰ علیہ السلام دی قوم علی کرنا ہے کہ ایسا تو ساں جانو تو خدا جانے، بلکہ یا رسول اللہ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ وَعَنْ يَمِينَكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. یا رسول اللہ آپ دے اگو لڑسوں، آپ دے پچھو لڑسوں،
آپ دے دائیں بائیں لڑسوں آپ دی ذات واسطے اپنا تن من دن قربان کر دے حضرت محترم میں مجاہد بڑھنا پہنچے میں بدری صاحب ہے آج بھی اگر نبی کی ناموس پر کوئی معاملہ پہرا دینے کا وقت آ گیا ہے تو صرف ممبر پر مت بیٹھو اور ممبر پر بیٹھے بھی ہو تو ممبر پر بیٹھ کے محبت رسول اور ناموس رسالت کے لیے حق ادا کرو چاہے تمہیں کوئی دھمکائے تمہیں جیلوں میں ڈالے تمہارا فریضہ بنتا ہے کہ جس نام کی تم کھاتے ہو تھوڑی جی تو ادا کرو چاہ جن نہ کو پوری زندگی پیسہ کمائے جن نہ کو پوری زندگی ایک کاراں جیپا اور پراپرٹیاں بڑھائیں اج نبی دی ناموس دا معاملہ آئے تو تم کہتے ہو ہمارا کوئی تعلق نہیں چلو تم کردار یزیدیت کا اپناؤ ہم کردار حسینیت کا اپناتے ہیں ہم نبی کے بدری صحابہ کو جانتے ہیں کہ جس نے نبی کی ناموس کے لیے چھڑیوں سے تلواریں کون ہیں میاں کیونکہ 4000 فرشتہ حضور نے غیبی مدد منگی ہے 4000 فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام نے لتھا آئی ایک سہار صحابی کو چھڑی ہے اگو تلواراں نیزے اور تیرہ ہیں لیکن رب تعالیٰ دی مدد شامل ہے آلئی ایک جو صحابی بدر دے مقام دوتے انہیں چھڑی مرندہ ہے ڈہا دی گردن اللہ میں نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ فرشتے موجود ہیں جیندو پھرنے ہیں بھئیاں دی گردنہ فرشتے اڑا دینے ہیں جس جگہ دے ہوتے نبی دی ناموس دا معاملہ ہوئے اتھا مدد اللہ دی مدد شامل حال ہوں دیئے چاہے اتھا شہادتہ ہوں چاہے اتھا رکاوٹہ ہوں وہ کوئی بھی رکاوٹ ہوئے جتھا نبی دا نا ونجے ان جہاں دے ہوتے انسان کو اپنا تن من دھن قربان کر دے اللہ تعالیٰ سب کوئی چیزیں سمجھنے توفیق عطا فرمائے اور خداوند کریم ہمیشہ سب کو دین اسلام دے سے معاملات دے ہوتے ثابت قدم رکھے اور سب کو پہچان بھی عطا فرماوے انہاں لوگاں دی جنہاں نے کردار بھی ادا کیتن اور عملاً کردار ادا کیتن اور انہاں نے بھی سب سمجھ آنی چاہیے جنہاں نے صرف اور صرف نبی دے ناتے پیسہ کمائے لیکن جب کردار کی باری آئی تو کوئی حق ادا نہیں کیا حضرت محترم تو نوجوان بیٹھے ہوئے میں بھی نوجوان ہاں اسا اپنی تاریخاں پڑھیاں سن 73 دے اندر 70s کے اندر شام نورانی صاحب انہوں مفتی محمود مختلف مکاتب فکر مل کے انہوں نے مرزائیت کو نیست و نابود کر چھوڑا آئی تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا ان کو نہیں دھمکایا گیا تھا کیا ان ٹائم انہوں کو نہیں دھمکی مل دی کیا انہوں نے بدتمیزی نہیں تھی دی کہ ان کو دھکے نہیں لگے کیا ان کی داڑھی سے پکڑ کے ان کو نہیں گھیلا گیا کیا نہیں ان کو لٹایا گیا کیا نہیں کوڑے مارے گئے ہیں آج کے مولوی کو تو تھپڑ بھی نہیں لگا لیکن کردار یہ ہے کہ ان پر احسان ہے تم پر کہ آج پاکستان کے اندر مرزائی یعنی قادیانی کافر بھی ہیں اور پاکستان کے اندر کوئی مسجد نہیں بنا سکتے اگر 73 بیل پاس شام نورانی جھے لوگ نہ کراوے نا تو یاد رکھو آج ہر جگہ پر مرزائیت اور ان قادیانیوں کی مسجدیں موجود ہوتی کیونکہ آئین کے مطابق وہ کافر ہیں اور اس کے مطابق وہ مسجد نہیں بنا سکتے اس کا کردار کس نے ادا کیا شام نورانی جیسے لوگوں نے تو کو نہ ہی نہ پتا اسی پڑھو کتابیں ہونا دیا یہ تو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں جس نے تمہارے پاکستان کے اندر تمہاری آنے والی نسلوں کو دین اسلام پر لگا دیا اور ختم نبوت کے لیے مہر لگا دی شام نورانی صاحب آخری گال پہ کرنا شام نورانی صاحب آپ تحریک چلی ودی آئی ہوں ٹائم میرے والد صاحب نے دسنا بہت زور دی تحریک چلی آئی آپ فرمائیں جمعہ پڑھانا دے پہن تیز لیٹ تھے ودن پولیس والا بھائی دان دران ہے جی میں آج کل پرچیاں آ گئی ہیں پولیس آتا ہے چل بیان دے جڑے صرف پیشہ ور ہوندن تو ودن چل چل بیان کرنا پیا تو جڑے عاشق رسول ہوندن چل چل ہم وہ کہیں گے جو حق ہوگا اے ہے حق اور شام نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو وہ تحریک چلتی ودی مرزائیاں دا زور آئی تو ایئر چیف تو آرمی چیف اس ٹائم جرا مرزائی آئی باقاعدہ ربے دے اتے سلامی پیش کی تھی گئی یہ مرزائیاں کو اتنی پاور میں تھے اور اس کے مقابلے میں یہ اللہ کے فقیر تھے جو اسمبلیوں میں بھیڑ رہے تھے اور اسمبلیوں میں جا کر ڈیبیٹ کی 28 دن قرآن و حدیث کی بخاری مسلم کو رکھ کے ان کو ہرایا اور قانون کے مطابق ان کو کافر کرا کرایا کردار ہے نہیں ساری نسلوں کو بچا گیا یار اج اتنا سار گھر مرزائی ہو گیا اگر یہ اگر ان کو کافر نہ قرار دیتے شام نورانی صاحب جمعے تے تیز فٹ پاتھ تے ویندے پن کراچی نہ پروٹوکول ہے نہ سارے پیرانے کر خلیفے ہیں نہ کوئی کل ہے جسے کہتے ہیں مرد مجاہد آپ ویندے پہن یکدم پولیس اللہ ویندے پرچیز پہنے دے لکھا ہوا ہے کہ تحریک کے بارے میں خاموش ہو جاؤ ڈی پی او ڈی سے طرف ہو خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا جائے گا تحریک کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی شام نورانی صاحب اسی لیے تحریک کامیاب ہوتی ہیں جب ایمانی جذبہ مستقل تمہارے دل میں محو ہوتا ہے صرف دکھاوا نہیں ہوتا شام نورانی صاحب نے ایک پاڑی پرچی پاڑ کے پولیس والے ہاتھ تج رکھی اور کہا جا کے ڈی پی او اور ڈی سی او سے کہہ دو کہ شام نورانی کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے اور حق سچ کہنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت
نعرہ حیدری لجپال لجپال. حضور کی ذات سے سچی وفا کرو، دکھاوے کے نہیں. جہاں پر ہو جتنا کردار ادا کر سکتے ہو کرو، بٹواؤ نہیں. اپنی ذات واسے بٹوا ونجو لیکن نبی دے نام سے نہ بٹھو، کیونکہ نبی کی ذات ہی ہماری واحد شفاعت کا ہستی ہے. جہاں پر تیرا چاچا ماما تایا باپ بہن بھائی کام نہیں آئے گا، وہاں پر رسول اللہ کی شفاعت قائم آئے گی. آج لے پناہ ان کی نا. حضور کی ذات سے محبت کا تقاضا کردار آج ادا کر. تو کہے میں گنگا کیا اور کردار تو نے ادا نہ کیا تو اس کا بھی حساب تجھے دینا پڑے گا. آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے. کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تو مان گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.